بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے کتاب الحجر هو منع نفاذ تصرف قولی انما قال هذا لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان وكذا المجنون وسببه الصغر والجنون والرق فلم يصح طلاق صبي ومجنون غلب أي المجنون المغلوب هو الذي اختلط عقله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا وغير المغلوب هو الذي يختلط كلامه فيشبه كلامه مرة كلام العقلاء ومرة لا وهو المعتوه وسيجيء حكمه وعتقهما وإقرارهما وصح طلاق العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده فلو أقر العبد المحجور بمال أخر إلى عتقه وبحد وقود عجل فإنه في حق دمه مبقى على أصل الآدمية حتى لا يصح إقرار مولاه بذلك عليه ومن عقد منهم وهو يعطله أجاز وليه أو رد قوله منهم يرجع إلى الصبي والعبد والمجنون فإن المجنون قد يعقل البيع والشراء ويقصدهما وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا من الغير والمراد بالعقل في قوله ومن عقد منهم العقود الدائرة بين المنفعة والمضرة بخلاف الاتهاب فإنه يصح بلا إجازة الولي وبخلاف الطلاق والعتاق فإنهما لا يصحان وإن أجازهما الولي وإن أتلفوا شيئا ضمنوا لما بينا أنه لا حجر في أفعال الجوارح ولا يحجر حر مكلف بسفه وفسق ودين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما وعند الشافعي رحمه الله يحجر على السفيه وأيضا إذا طلب القاضي غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضي ومنعه من البيع والإقرار وعندهما وعند الشافعي رحمه الله يحجر على الفاسق زجرا له بل مفت مازن وطبيب جاهل ومكار مفلس اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر على هؤلاء الثلاثة دفعا لضررهم عن الناس فالمفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل والمكار المفلس هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر لا دابة له فانقطع المكتري عن الرفقة۔ یہ ہے اس سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں کتاب الحجر سے متعلقہ مسائل مذکور ہیں۔ الحجر یہ ہا کی تینوں حرکات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور لغوی طور پر اس کے بہت سارے معنی ملتے ہیں۔ ایک معنی اس کا روکنا ہے، ایسے ہی انسان کی گود یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ایسے ہی اس کا ایک معنی حرام بھی ہے، حجر اور حجر دونوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وحرث حجر لا يطعمها، اور ایسے ہی حجر یہ حطیم مکہ کو بھی کہا جاتا ہے اور گھوڑے کی جو مؤنث ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور عقل اور جو سمجھ ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی سمود کا جو دار تھا اس کا بھی یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بھی دیگر اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہاں پر اس کا جو مقصودی معنی ہے لغوی طور پر وہ ہے منع کرنا، روکنا۔ اس کی جو شرعی تعریف ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے جو اس کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی آیات ہیں ان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. آگے مکمل آیت ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو. آگے مزید آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ ہے یہاں تک چونکہ ہمارا محل استشہاد ہے. تو قرآن پاک سے بھی حجر کی مشروعیت ثابت ہے، اور ایسے ہی حدیث بھی موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی پر پابندی لگائی. تفصیلی طور پر آگے جو مسائل آ رہے ہیں اسی میں انشاءاللہ مزید باتیں واضح ہو جائیں گی. آئیے اب عبادت کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے حجر کی تعریف ہے. ہوا منع نفاذ تصرف قولی. حجر کہتے ہیں قولی تصرفات کے نافذ ہونے کو روک دینا، منع کر دینا. انما قال هذا، یہ جو کہا تصرف قولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الحجر لا يتحقق في افعال الجوارح، کہ جو افعال ہیں اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے ان میں پابندی نہیں لگ سکتی، اس کے اندر حجر ثابت نہیں ہو سکتا. آگے اس کی مثال دی ہے فالصبی اذا اتلف مال الغیر یجب الضمان. بچہ ہے اگر اس نے کسی کا مال ضائع کر دیا تو یہ اس کی طرف سے فعل ہے، اس فعل کی وجہ سے اس پر ضمان لازم آئے گا. اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس پر پابندی تھی اور اس کا یہ فعل جو ہے اس کی وجہ سے اس پر ضمان نہیں آئے گا. وقد المجنون، ایسی پاگل نے اگر کسی کی چیز ضائع کر دی ہے تو ضمان اس پر آئے گا. اس کے بعد ہے اسباب حجر کیا ہے، پابندی کے اسباب کیا ہے. تو 3 اسباب ہیں: الصغر بچپنا، والجنون پاگل پنا، والرق اور غلامی. آگے مجنون اور بچہ کی جو عمر ہے یا جو اس سے متعلقہ بات ہے وہ آ رہی ہے. دیکھیے فلم یصح طلاق صبی، بچے کی طلاق جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. ومجنون غلبہ، اور ایسا پاگل جس پر پاگل پنے کا غلبہ ہے اس کی طلاق بھی درست نہیں ہوگی. آگے انشاءاللہ ایک موقع پر میں وہ تمام تصرفات کو یکجا ذکر کر دوں گا کہ کون سے تصرفات جائز ہیں، یعنی وہ صادر ہوتے ہیں تو ثابت ہو جائیں گے، کون سے ثابت نہیں ہوں گے، اور کون سے ولی کی اجازت، سرپرست کی اجازت سے ثابت ہو جائیں گے. تو بہرحال یہاں طلاق بچے کی طرف سے ہو یا پاگل کی طرف سے ہو، ایسا پاگل جس پر پاگل پنے کا غلبہ ہے، تو یہ طلاق صحیح نہیں ہے. ای المجنون المغلوب، مجنون غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مجنون، ایسا پاگل جس پر غلبہ جنون ہے. هو الذي اختلط عقله، اس قدر اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، بحيث يمنع جریان الافعال والاقوال على نهج العقل الا نادرا، کہ اس سے افعال اور اقوال صادر نہیں ہوتے عقل کے مطابق مگر کبھی کبھی، یعنی ہمیشہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ عقلاء سے ہٹ کر ہیں، کبھی کبھی کوئی ایسا عمل اس سے صادر ہو گیا جو عقلاء سے صادر ہوتا ہے. وغیر المغلوب، اور مجنون کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ الذی یختلط کلامہ فیشبہ کلامہ مرۃ کلام العقلاء ومرۃ لا، کہ ایسا شخص جس کا کلام کبھی عقلاء کے کلام کی طرح ہوتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح باتیں نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر کسی درجے عقل پائی جاتی ہے. وہو المعتوہ، اور اس کو معتوہ بھی کہا جاتا ہے. معتوہ کی تعریف سب سے بہتر جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا من کان قلیل الفہمی، جو تھوڑی سمجھ رکھتا ہو، مختلط الکلامی، اس کی بات جو ہے وہ کبھی عقلاء والی کبھی غیر عقلاء والی، فاسد التدبیری، کام جب بھی کرتا ہے تو وہ فاسد کام ہی کرتا، نہیں صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. الا انه لا يضربها، وہ مارتا نہیں ہے، ولا يشتم، اور نہ گالی دیتا ہے، كما يفعل المجنون، جیسا کہ مجنون گالیاں دیتا ہے یا مارتا ہے. وسيجيء حكمه، اور اس کا حکم آگے آ رہا ہے. وعتقهما واقرارهما، ایسے ہی اگر بچہ یا ایسا مجنون جس پر جنون کا غلبہ ہے وہ غلام آزاد کر دیتے ہیں تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقرار کرتے ہیں تو ان کے اقرار کا اعتبار نہیں ہوگا. اب غلام کا جو مسئلہ ہے، چونکہ اس کے کچھ افعال ایسے ہیں جو بچے یا مجنون سے ہٹ کر ہیں کہ ان کا صدور ہو جائے تو وہ ثابت ہو جاتے ہیں. اس کی وضاحت دیکھیے. وصح طلاق العبد، غلام اگر طلاق دے دے تو اس کی طلاق ہو جائے گی. واقرارہ، ایسے ہی اگر وہ اقرار کرتا ہے فی حق نفسہ، اپنی ذات سے متعلق، تو اس کا یہ اقرار بھی ثابت ہو جائے گا. لا فی حق سیدہ، اپنے آقا کے حق میں اگر وہ کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا.
وہ ثابت نہیں ہوگا۔ آگے دو مثالیں دی ہیں جس میں ایک اپنی ذات کے بارے میں وہ اقرار کر رہا ہے اور دوسرے میں آقا کا حق بھی آ رہا ہے، تو اس کی وضاحت دیکھیے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ، اگر محجور غلام اقرار کرتا ہے بمال، کسی مال کا، کہ میں نے فلاں کا اتنا مال دینا ہے، اُخِّرَ إِلَىٰ عِتْقِهِ، اس کی آزادی تک اس مال کو مؤخر کر دیا جائے گا، جب وہ آزاد ہو جائے تو پھر اس کو وہ مال ادا کرنا ضروری ہوگا۔ وَبِحَدٍّ وَقَوَدٍ عُجِّلَ، اور اگر وہ اقرار کرتا ہے حد یا قصاص کا تو پھر فوراً اس پر وہ نافذ ہو جائے گی، اس کی آزادی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اب بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلا جو اقرار ہے اس میں آقا کے مال کا ضیاع ہے، آقا کے حق کے ہوتے ہوئے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر مال دلوایا جائے گا تو آقا سے دلوایا جائے گا، جبکہ دوسری صورت میں جب وہ کسی قصاص یا حد کا اقرار کرتا ہے تو اس کو فوراً اس لیے لازم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں خالصتاً اقرار کر رہا ہے، فَإِنَّهُ فِي حَقِّ دَمِهِ، چونکہ اپنے خون کے معاملے میں مبقًا علی اصل الآدمیتی، وہ آدمیت کی اصل پر باقی ہے کہ اپنا خود مالک ہے اپنے خون کا، حتی لا یصح اقرار مولاہ بذلک علیہ، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر اس کا آقا اس کے بارے میں قصاص یا حد کا اقرار کرتا ہے تو اس کے آقا کا اقرار معتبر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خون کے حق میں، اپنے اصل آدمیت کے حق میں وہ آقا کا مملوک نہیں ہے، اس کے ماتحت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر محجور عقود قائم کرتا ہے تو ان عقود کی اقسام کیا ہیں اور احکام کیا ہیں۔ پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی عقد کرتا ہے، وَهُوَ يَعْقِلُهُ، اور اس کو عقل بھی ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ بھی ہے، اجاز ولیہ او رد، تو اس کا یہ عقد اس وقت نافذ ہوگا جب اس کا ولی سرپرست اجازت دے دے، یا اس وقت فسخ ہوگا جب اس کا ولی اس کو ختم کر دے، لوٹا دے۔ قولہ منہم، یہ جو منہم کا کلمہ ہے، یرجع الی الصبی والعبد والمجنون، یہ بچے، غلام اور مجنون تینوں کی طرف لوٹتا ہے، یا اس سے وہ مراد ہے۔ فإن المجنون قد يعقل البيع والشراء ويقصدهما، اس لیے کہ مجنون کبھی کبھی بے شراء کی اس کو عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور قصداً وہ بے شراء کر دیتا ہے۔ وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة، اگرچہ وہ مصلحت کو ترجیح نہیں دے سکتا مفسدہ پر، یعنی نفع کو ترجیح نہیں دے سکتا نقصان پر، لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک بے شراء کی سمجھ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْمَعْتُوهُ، اور اس سے مراد معتوہ ہے، جس کی تعریف پہلے میں نے آپ سے ذکر کی ہے۔ الَّذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا مِنَ الْغَيْرِ، اور معتوہ تو اپنی تھوڑی بہت سمجھ کی وجہ سے وکیل بھی بن سکتا ہے کسی شخص کا، تو اگر وہ عقد قائم کر دیتا ہے تو اس کا عقد اس کے ولی سرپرست کی اجازت پر قائم ہوگا۔ والمراد بالعقد فی قولہ، اور یہ جو کہا ومن عقد منہم، عقد سے مراد یہ ہے کہ العقود الدائرۃ بین المنفعۃ والمضرۃ، ایسے عقود جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمالات موجود ہیں، ان کے اندر ولی کی اجازت ضروری ہے۔ بخلاف الاتہاب، برخلاف ہبہ کے قبول کرنے کے، کوئی ہبہ کرے تو اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس کے اپنے قبضہ سے یہ اس کی ملک میں داخل ہو جائے گا۔ فإنه يصح بلا اجازت الولی، ہبہ کا قبول کرنا ولی کی اجازت کے بغیر بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ منفعت محضہ ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ وبخلاف الطلاق والعتاق، اور برخلاف طلاق اور عتاق کے، غلام آزاد کرنا یا طلاق دینا، فإنهما لا يصحان، یہ درست نہیں ہوگا، صبی یعنی بچے اور مجنون کی طرف سے، اس میں سے جو غلام ہے وہ خارج ہے، لا يصحان، یہ درست نہیں ہوگا۔ وإن أجازهما الولی، اگرچہ ولی نے کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے، جو غلام تم نے آزاد کیا اس کو آزاد شمار کرتے ہیں، یا اس کی طلاق کو معتبر قرار دیا ہو، پھر بھی درست نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عقود ان لوگوں سے صادر ہوں گے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک عقد وہ ہو سکتا ہے جو محض مفید ہی مفید ہے، جیسے ہبہ قبول کرنا ہے، صدقہ قبول کرنا ہے، تو اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کے اندر محض نقصان ہی ہے، جیسے طلاق ہے، عتاق ہے، تو اس میں ولی کی اجازت ہو پھر بھی یہ عقد نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایسے امور جیسے بے شراء ہے، ایسے امور کے اندر اگر سرپرست اجازت دیتا ہے تو وہ عقد نافذ ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، وگرنہ نہیں۔
آگے چلتے ہیں. وَإِنْ نَتْلَفُ شَيْئًا ضَمِنُوا، اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ضَمِنُوا تو یہ تینوں ضامن ٹھہریں گے، لما بینا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی ابتدا کے اندر یہ بات آ چکی ہے، انہ لا حجر فی افعال الجوارح، کہ اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال و افعال کے اوپر پابندی نہیں. اگر کوئی ایسا عمل یہ کرتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے تو یہ ضامن بھی ٹھہریں گے. اب اس کے بعد 3 ایسے اشخاص کا بیان ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک محجور نہیں قرار پائے جا سکتے، یعنی ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ان کا بیان دیکھیے. ولا یحجر حر، اور ایسے آزاد کو محجور نہیں قرار دیا جا سکتا، مکلف جو مکلف ہے اعمال کا، بسفہ بیوقوفی کی وجہ سے، وفسق فاسق ہونے کی وجہ سے، ودین قرض کی وجہ سے، یعنی ان افراد پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. امام صاحب کی اس بات کی دلیل اور وضاحت یہ ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر بیوقوفی کی وجہ سے آپ پابندی لگاتے ہیں تو پابندی لگانے میں اس کا زیادہ نقصان ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو اجازت دیں، آزادی دیں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص اگر اس پہ آپ پابندی نہیں لگاتے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو ضائع کر دے گا، مال کو اڑا دے گا. لیکن اگر آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو پابندی لگانے کی وجہ سے آپ اس کو آدمیت کے مرتبے سے نکال دیتے ہیں، آپ اس کو مالک بننے کی جو صلاحیت ہے اس سے نکال دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی بیوقوف ہے یا نہیں ہے، اس کا جو علم ہے وہ اجتہاد سے ہو سکتا ہے یا قاضی کے فیصلے سے ہو سکتا ہے. اب قاضی کا فیصلہ ہو یا اجتہاد ہو، یہ نص کے مقابلے میں تو معتبر نہیں ہوتے. نص اس کو عقل مند قرار دے رہا ہے، اسی لیے کہا اس کو کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اعمال کا اس کو مکلف بنایا ہے. اگر وہ یعنی عقل والا نہ ہوتا تو نص اس کو مکلف نہ بناتا. تو نص کے مطابق تو وہ مکلف ہے، عقل مند ہے، اور آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، وہ نص کے خلاف ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، تو اس لیے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آگے دیکھیے. وعندہما، صاحبین کے نزدیک، وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یحجر علی السفیہ، بیوقوف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر حکم دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ نص مطلق ہے، اس کے اندر کسی قسم کی قید نہیں ہے، تو سفیہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. وَأَيْضًا إِذَا طَلَبَ الْقَاضِيَ غُرَمَاءُ الْمُفَلَّسِ الْحِجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَهُ الْقَاضِي، ایسے ہی اگر قاضی سے ایسے شخص جس کو مفلس قرار دیا گیا اس کے قرض خواہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو محجور قرار دیا جائے، تو قاضی اس کو محجور قرار دے گا. وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ، اور قاضی اس کو خرید و فروخت سے منع کر دے گا اور کسی کے حق میں مالی اقرار سے بھی روک دے گا. ہر وہ بیع شراء جس کے اندر غبن پایا جاتا ہو، نقصان پایا جاتا ہو، قاضی اس سے اس کو منع کرے گا، مطلقاً بیع سے منع نہیں کرے گا. وعندہما، وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور ایسے ہی صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یحجر علی الفاسق زجرا لہ، فاسق کو بھی تنبیہ کرنے کی خاطر محجور قرار دیا جا سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص لہو لعب کے اندر پیسے اڑاتا ہے یا ناچ گانے میں پیسے لگاتا ہے تو اس کو اگر پابند کر دیا جائے تو وہ ان برے کاموں سے باز آ جائے گا اور مال کا ضیاع بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آج کی اس ویڈیو کا آخری مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نقصان دوسروں کی طرف بھی پہنچتا ہے، متعدی ہے، تو اس پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. 3 قسم کے افراد یہاں ذکر کیے گئے ہیں. بل مفتن ماجنن، ایسا مفتی جو اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا فتویٰ دے رہا ہے، ایسے مفتی پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. وہ طبیب جاہل، ایسے ہی جاہل طبیب جو طب کو نہیں جانتا اور لوگوں کے علاج شروع کیے ہوئے ہیں، اس پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. وہ مکارن مفلس، اور ایسے ہی ایسا گاڑیوں کو کرائے پر دینے والا، سواریوں کو کرائے پر دینے والا جو مفلس ہے، اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اعلم ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ یرى الحجر علی هؤلاء الثلاثہ، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان 3 افراد پر بھی پابندی کا حکم لگاتے ہیں. ان کی رائے کے مطابق ان 3 افراد پر بھی پابندی لگنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ دفعا لضررهم عن الناس، کہ لوگوں سے ان کے ضرر کو دور کیا جائے. لوگوں کو ان کا ضرر کیا پہنچتا ہے؟ جو مفتی ماجن ہے، یعنی ایسا مفتی جو
ہیلے لوگوں کو بتاتا ہے وہ دین کا نقصان کر رہا ہے، جو طبیب جاہل ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کا نقصان کر رہا ہے، اور جو مقارن مفلس ہے وہ لوگوں کے اموال میں نقصان کرتا ہے۔ آگے کچھ ان لوگوں کی تعریفات ہیں، دیکھیے فالمفتی الماجن، مفتی ماجن وہ ہے هو الذي يعلم الناس الحیل، جو لوگوں کو ہیلے سکھاتا ہے۔ مثلا ایک شخص پر 2-4 دن تک زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے، اس کے بعد سونا ہے تو اس کو جا کے کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہ چیزیں دے دو پھر اس سے واپس لے لینا، یا کوئی بھی ایسا ہیلا بتاتا ہے جس میں وہ لوگوں کو بچنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ والمکار المفلس، مکاری مفلس وہ ہے هو الذي يكار الدابة ويأخذ الكرا، جو لوگوں کو ایڈوانس گاڑیاں سواریاں کرائے پر دے دیتا ہے اور ان سے پیسے لے لیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ آوَانُ السَّفَرِ لَا دَابَّةَ لَهُ، جب سفر کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس سواری ہی نہیں ہوتی۔ فَانْقَطَعَ الْمُقْتَرِي عَنِ الرَّفَقَةِ، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سوار ہوتا ہے جس نے بکنگ کی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، چونکہ اس میں عام لوگوں کا نقصان ہے تو عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل اس باب کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس باب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔